यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम शमूएल की पहली किताब बाब 6 और उसकी आयत 12 से और करना शुरू करे थे और हम बाब 6 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 7 उठाए थे और उसके बाद बाब 8 उठाए थे और ये दोनों बाबों को हम ख़त्म करे थे। आज से हम बाब 9 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। और बिन्यामिन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम खिस बिन अबियल बिन सोरा बिन बकुरत बिन अफीक था। वो एक बिन्यामिनी का बेटा और ज़बरदस्त सुरमा था। प्यारे भाई और बहन, किश जो हैं सौल के बाप थे और उन्हों बिन्यामिन के कबीले से थे। तो हम देखेंगे कि बिन्यामिन के कबीले से बादशाह का चुना जाता है, यानी कि इसराइल का पहला बादशाह बिन्यामिन के कबीले से चुने जाता है। आयत 2 में लिखा हुआ है, उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम सौल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। वो ऐसा खदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। तो ये लड़का खूबसूरत था और जिस्मानी तौर से सौल एक बादशाह के वैसे नजर आते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल में बादशाह नहीं थे। मगर लोग जब बादशाह को चुन रहे थे तो उसके अंदर के हालत को देख के नहीं चुन रहे थे, बल्कि उसके बाहरी हालत को देख के चुन रहे थे। इसराइल के लोग बादशाह चाहते थे और उन लगा सौल को पसंद करे। सौल खूबसूरत थे, ऊंचे थे और देखने में अच्छे लगते थे। लेकिन हम आगे चल के सौल के जिंदगी में ये बात गौर करेंगे कि उनका दिल बादशाह का दिल नहीं था। आयत 3 पढ़ेंगे, और सौल के बाप खिस के गधे खो गए। सो खिस ने अपने बेटे सौल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। प्यारे भाई बहन, यहाँ थोड़ी सी हंसने की बात पैदा होती है। सौल जो हैं अपने बाप के गधों को ढूंढ रहे थे और इसराइल के गधे बादशाह को ढूंढ रहे थे। अब हम आयत 4 और 5 पढ़ेंगे। सुबह इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क और सलिसा के सरजमीन से होकर गुजरा, पर वो उनको ना मिले। तब वो सलिम की सरजमीन में गए और वो वहाँ भी ना थे। फिर वो बिन्यामीनियों के मुल्क में आए, पर उनको वहाँ भी ना पाया। जब वो सूफ के मुल्क में पहुँचे तो सौल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाएं, ताना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। तो ये दोनों की, यानी कि सौल और उनके नौकर की मेहनत कड़ी मेहनत थी। जगह जगहों पे जाके ये लोग गधों को तलाश करें। इनके मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हम भी जब कोई काम अपने हाथों में लेते हैं तो हम कड़ी मेहनत करना चाहिए, और जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता है छोड़ना नहीं चाहिए। आयत 6 से 8 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। सो हम उधर चलें, शायद वो हमको बता दे कि हम किधर जाएं। सौल ने अपने नौकर से कहा, लेकिन देख, अगर हम वहाँ चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशेदान की हो चुकी और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्द खुदा की नज़र करें। हमारे पास है क्या? नौकर ने सौल को जवाब दिया, देख, पौ मिसकाल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्द खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे। प्यारे भाई और बहन, सौल वापस चले जाना चाहते थे, लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि खुदा उनके नौकर का इस्तेमाल करा उनको सैमुअल से मिलाने के लिए। जब नौकर उनको ये सलाह दिया तो उन्होंने नौकर के सलाह पे चलने के लिए तैयार थे। ये पक्की बात है कि ये दोनों के बीच में खुदा काम कर रहा था। आयत 9 पढ़ेंगे। अगले ज़माने में इसराइलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करता जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैबन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैबन कहते थे। तो यहाँ नाम को बदलाया गया है। खुदा सैमुअल के लिए अलग नाम लगाना चाहता था,
تو خدا ان کو نبی کے نام سے بلایا۔ تو سارے نبیوں میں سب سے پہلے نبی تھے سیموئیل۔ حالانکہ موسیٰ کو بھی نبی بولتے ہیں، مگر جو نبی کے نام سے جانے گئے وہ سب سے پہلے سیموئیل تھے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیموئیل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ اونچے مقام کو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیموئیل جو ہیں سول اور ان کے نوکر کے خلاف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیموئیل جو ہیں سول اور ان کے نوکر سے ملاقات کرے۔ آیت 15 اور 16 پڑھیں گے، اور خداوند نے سول کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ کئی مرتبہ خدا ہمارے دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے وہ چیز سب سے اچھی نہیں ہے۔ جب ہم بار بار خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مالک یہ چیز ہم کو دے، یہ چیز ہم کو دے، یہ چیز ہم کو دے، تو خدا ہمارے لیے وہ کرتا ہے جو انہیں اسرائیلیوں کے لیے کرا۔ انہیں ہم کو دیتا ہے جو چیزیں کے لیے ہم بار بار گڑ گڑاتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں رہیں گی۔ جب اسرائیلیاں بیابان میں تھے تو گوشت کے لیے چلا رہے تھے، تو خدا ان کو گوشت دیا، مگر انہیں ان لوگوں کے جان کو سکھا دیا۔ اس لیے ہماری دعا یسوع مسیح کے نام سے ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے مرضی میں اور خدا کے جلال کے لیے ہونی چاہیے۔ ہماری ہر دعا خدا کے مرضی میں ہونا چاہیے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، سو جب سیموئیل سول سے دوچار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا، دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ تو خدا ان لوگوں کے عرضی کو سنا اور ان لوگوں کو ایک بادشاہ دیا۔ سول ایک ایسے آدمی تھے جن کو سیموئیل بھی ان کو دیکھ کے یہ مان لیے کہ انہوں زبردست آدمی ہیں، یعنی کہ سیموئیل کے نظروں میں بھی سول بڑے نظر آئے۔ آیت 18 سے 20 پڑھیں گے، پھر سول نے پھاٹک پر سیموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیبن کا گھر کہاں ہے۔ سیموئیل نے سول کو جواب دیا کہ وہ غیبن میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا، اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے۔ اور اسرائیل میں جو کچھ مرغوب خاطر ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ تو میرے دوست، ایسا دیکھا گیا تو جو ہے سول جو ہیں خدا کے چنے ہوئے بادشاہ نہیں تھے۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو اس قسم کا انسان دیا جیسا ان لوگ چاہتے تھے۔ سول جب لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے نظر آتے تھے تو لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ انہوں اونچے خط کے ہیں، خوبصورت ہیں، اور دیکھنے میں بادشاہ کے ویسے دکھتے ہیں۔ تو جب ان لوگاں بادشاہ کی خواہش کرے تو خدا ان کے خواہش کو پوری کرا۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، سول نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی کی قبیلے کا سب گھرانے میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ تو میرے بھائی، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو سول جو ہیں جدعون کے ویسا سنائی دیتے ہیں۔ غازیوں کی کتاب باب 6 اور اس کی آیت 15 میں جدعون بولتے ہیں، اس نے اس سے کہا، اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ تو جدعون کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ خداوند تیر کو میرے سے چھوٹا آدمی نہیں مل سکتا، اور یہاں جدعون سچ بات کر رہے تھے۔ انہوں ڈرپوک اور موت سے ڈرے تھے۔ اسرائیلیاں جنگ میں تھے اور بہت بری طرح سے مار کھا رہے تھے، لیکن سول کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وقت اسرائیلیاں
जंग में न थे। सॉल अपने बाप के गधों के तलाश में थे, लेकिन वो गधे भी उनके बाप को मिल गए थे। सॉल का जो गधों को ढूंढने का काम था वो पूरा हुआ। बोलने का मतलब यह है कि उनको जो है सैमुअल से ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं बिन्यामीनी की कबीले के सब घराने में सबसे छोटा नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सॉल जो सैमुअल को ये बात बोले उसमें झूठ भरा हुआ था। आयत 22 में लिखा हुआ है, और सैमुअल सॉल और उसके नौकर को मेहमान खाने में लाया और उनके मेहमानों के दरमियान जो कोई 30 आदमी थे सदर जगह में बिठाया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सैमुअल जो हैं चंद लोगों को जमा करे। आयत 23 से 27 में लिखा हुआ है, और सैमुअल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया, जिसके बारे में तुझसे कहा था कि इसे अपने पास रख छोड़ना, ले आ। बावर्ची ने वो रान माँ उसके जो उस पर था उठाकर सॉल के सामने रख दी। तब सैमुअल ने कहा, ये देख जो रख लिया गया था, उसे अपने सामने रख कर खा ले, क्योंकि वो इसी मुयान वक्त के लिए तेरे वास्ते रखी रही, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इन लोगों की दावत की है। सो सॉल ने उस दिन सैमुअल के साथ खाना खाया, और जब वो ऊंचे मकाम से उतरकर शहर में आए तो उसने सॉल से घर की छत पर बातें की, और वो सवेरे उठे। और ऐसा हुआ कि जब दिन चढ़ने लगा तो सैमुअल ने सॉल को फिर घर की छत पर बुलाकर उससे कहा, उठ कि मैं तुझे रुखसत करूं। सो सॉल उठा, और वो और सैमुअल दोनों बाहर निकल गए, और शहर के सिरे के उतार पर चलते चलते सैमुअल ने सॉल से कहा कि अपने नौकर को हुक्म कर कि वो हमसे आगे बढ़े। सो वो आगे बढ़ गया, पर तू अभी खड़ा रहे, ताकि मैं तुझे खुदा की बात सुनाऊं। तो यहाँ सॉल जो हैं सैमुअल के साथ खाना खाए, और वो दिन बातचीत हुई। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 9, और अब हम बाब 10 उठाएंगे और कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ सॉल का मसा किया जाता है। हम पढ़ेंगे आयत 1। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सिर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। तो सैमुअल जो हैं सॉल का मसा करते हैं और उनको प्यार करते हैं। सैमुअल सॉल को प्यार करके ये जाहिर करे कि उनको सॉल से कितनी मोहब्बत है। आयत 2 पढ़ेंगे, जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जिल्जा में जो बिन्यामीन की सरहद में हैं राखिल की गोर के पास 2 शख्स तुझे मिलेंगे, और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। प्यारे भाई और बहन, जहाँ तक किश का सवाल है, उनके मुताबिक उनका बेटा सॉल गुम गया है, लेकिन सॉल एक ज़बरदस्त काम में मसरूफ़ हैं। सैमुअल जो हैं सॉल को राखिल के खबर के पास मसा करे और सॉल को बादशाह बनाने की तैयारी में हैं। आयत 5 पढ़ेंगे, और बाद उसके तो खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बंसली और बरबत होंगे, और वो नबुवत करते होंगे। तो प्यारे भाई और बहन, सॉल को घर जाते जाते ये चीज का सामना करना है। आयत 6 पढ़ेंगे, तब खुदावन की रूह तुझ पर नाजिल होगी और तू उनके साथ नबुवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। मेरे भाई, यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सॉल बदले क्या? बोलने का मतलब यह है कि क्या उनके जिंदगी में तब्दीली आई क्या? क्या ये आयत उनके बदलने का सबूत देती है क्या? मेरे भाई,
میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نہیں بدلے، کیونکہ اگر ہم آگے چل کے ان کی زندگی میں غور کریں گے تو انہوں خدا کے حکموں کے خلاف گئے اور حضرت داؤد کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اب آپ لوگوں میں شاید کوئی یہ بولیں گا کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی روح تجھ پر نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہاں کلام بتاتا ہے کہ انہوں بدل کے اور ہی آدمی ہو جائیں گے، یعنی کہ ایک الگ ہی آدمی بن جائیں گے، مگر کلام ان کے بارے میں یہ نہیں بتاتا ہے کہ انہوں ایک نئے آدمی بن جائیں گے۔ نئے آدمی بننا الگ بات ہے اور ایک الگ آدمی بننا ایک الگ بات ہے۔ یا انہوں الگ آدمی بنے مگر نئے آدمی نہیں بنے۔ ایسا دیکھا گا تو جو ہے خدا کی روح بلام پہ بھی نازل ہوئی، اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بلام بدلے۔ یہودا اسکریوتی کے بارے میں بھی آپ کیا خیال کریں گے؟ مسیح جو ہیں 12 شاگرد باہر بھیجے اور 12 کے 12 جو ہیں معجزے کرے۔ کیا آپ سمجھتے کہ یہودا معجزے نہیں کرے؟ بالکل کرے، انہوں بھی معجزے کرے۔ تو جب انہوں معجزے کرے تو کیا آپ یہ بول سکتے کیا کہ ان کے زندگی میں تبدیلی آئی؟ آیت 9 پڑھیں گے، اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیموئیل سے رخصت ہو کر پیٹ پھیری، خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے۔ جب سول جو ہیں سیموئیل سے بات چیت کر کے ان کے پاس سے روانہ ہو رہے تھے، اور میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ سیموئیل جو ہیں سول کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور شاید اپنے دل میں بولنے کو لگے کہ یہ ایک زبردست آدمی ہے۔ میرے بھائی، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ایک نبی بھی غلط ہو سکتا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ناتھن نبی بھی غلطی پہ تھے۔ جب انہوں داؤد کو یہ بولے کہ خدا کے لیے گھر بناؤ، خدا کو اس وقت بیچ میں آنا پڑا اور ناتھن نبی اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑا۔ سیموئیل کا خیال سول کے بارے میں غلط تھا۔ جیسا سیموئیل جو ہیں سول کو دیکھنے لگے تو انہوں سول کے خوبصورتی اور سول کے خط کو دیکھنے لگے۔ سول جو ہیں بادشاہ کے حیثیت سے چنے جانے کے لیے برابر نہیں تھے، بلکہ ایک فٹ بال ٹیم کے لیے چنے جانے کے لیے برابر کے تھے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگے۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، خس کے بیٹے کو کیا ہوگا؟ کیا سول بھی نبیوں میں شامل ہے؟ تو خدا کی روح سول پہ اتری اور سول نبوت کرنے کو لگے۔ جو لوگ پہلے ان کو دیکھ چکے تھے محسوس کرے کہ سول کو کچھ ہوا ہے، تو ان کا بولنے کو لگے، کیا سول بھی نبیوں میں شامل ہے؟ میرے بھائی، خدا جو ہے سول کو ایک موقع دے رہا تھا۔ خدا اپنے طرف سے سول کے لیے کوئی بھی چیز روکنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی سول اپنے زندگی میں ناکامیاب رہے۔ آیت 16 پڑھیں گے، سول نے اپنے چاچا سے کہا، اس نے ہم کو صاف صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے، پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیموئیل نے کیا تھا نہ بتایا۔ تو یہاں سول اپنے چچا سے وہ سارے باتوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے جو ان کے اور سیموئیل کے بیچ میں ہوئی تھی۔ آیت 17 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، اور سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلوایا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھ سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھی رہائی دی، پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے حقیر جانا، اور اس سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔
تو پیارے بھائی اور بہن، جب اسرائیلیاں جو ہیں بادشاہ کی مانگ کرے اور سول کو چنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگاں خدا کو چھوڑ دیے، یعنی کہ خدا کی طرف اپنی پیٹھ پلٹا لیے۔ سول کو قبول کرنا کیا تھا کہ خدا کو ٹھکرائے ویسا تھا۔ ان لوگاں خدا کو بادشاہ ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ سول کو بادشاہ ماننا چاہتے تھے۔ آیت 21 اور 25 پڑھیں گے۔ تب وہ بنیامین کے قبیلے کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا تو متریوں کے خاندان کا نام نکلا، اور پھر خس کے بیٹے سول کا نام نکلا۔ لیکن جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا، سو انہوں نے خداوند سے پھر پوچھا، کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے۔ تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے، اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا خدار تھا کہ لوگ اس کے کھندے تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا، تم اسے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا، کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیموئیل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں بادشاہ مانگ رہے تھے، اور خدا یہاں ان لوگوں کے خواہش کو پوری کرا۔ مگر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کی خواہش تو پوری ہوئی۔ یہ چاہتے تھے کہ ان کو بادشاہ ملے، یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ ان پر حکومت کرے، مگر میرے بھائی، یہ ان کا چننا بہت بڑا غلط کام تھا، کیونکہ خدا ان کا بادشاہ تھا اور سول ان کا بادشاہ نہیں تھا۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اچھی ہے اور کیا بری ہے، لیکن ہماری نظر، یاد رکھو، کہ ہمیشہ ہم کو دھوکہ دینے والی ہے۔ ہماری نظر ہم کو گناہ کی طرف بڑھائیں گی، ہماری نظر ہم کو جو ہے گناہ کرنے میں مجبور کریں گی۔ لیکن میرے بھائی، آسمان میں جو خدا ہے، اگر ہم اس پہ نظر کریں گے تو میں یقین کے ساتھ بولنا چاہوں گا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گا اور ہمیشہ ہماری رہبری کریں گا، کیونکہ یسوع مسیح اپنے کلام میں بولتے ہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کی طرف رہنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔